عید سے ایک دن پہلے خبر آتی ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کی تنخواہوں میں 600% اضافہ ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی خبر آئی کہ ورلڈ بینک نے کہا کہ خط غربت سے نیچے پاکستانیوں کی تعداد 45% ہو گئی ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ساتھ اخبار میں خبر آئی کہ 2200 ارب روپے کسانوں کو نقصان ہوا ہے صرف گندم کے اندر۔ باقی وہ آپ سن لیں جو انہوں نے مزمل اسلم صاحب نے بتایا کہ حکومت نے مان لیا ہے کہ اگلے سال اس وقت جو مہنگائی اس سے زیادہ ہوگی، جو ٹیکسٹائل ملیں بند ہوئی ہیں، جو کچھ پاکستان کے اندر اس وقت غریبوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے بتائیں یہ صرف ایک چیز کو آپ لے لیں، 3 چیزوں کو لے لیں۔ 600% تنخواہوں میں ان کے اضافہ، اس سے پہلے انہوں نے ججوں کی تنخواہیں بڑھائیں، ایم این ایس کی بڑھائیں، ایم پی ایس کی بڑھائیں، وزراء کی بڑھائیں، انہوں نے بیوروکریٹس کے لیے بڑی چیزیں کی۔ اگر نہیں کی تو پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو مجھے بتائیں صرف اسی چیز کو پی ٹی آئی اٹھا لیتی کہ 600% اضافہ، کوئی کہنا آسان ہے 600% اضافہ۔ عام جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن اور تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ مر کے 5%، 10%، 15%، اور وہ بھی اس میں ٹیکنیکل ایسی چیزیں کی جاتی ہیں کہ 15% تنخواہ بڑھاؤ اور ساتھ 10% ٹیکس بھی بڑھا دو، تو لے دے کے 5% ان کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ 600% اضافہ کر دیا گیا۔ کسانوں کا 2200 ارب کا ایک سال میں نقصان ہو گیا۔ 2200 ارب، امیجن کریں 2200 ارب کتنے ہوتے ہیں؟ 2200 ارب کا کسانوں کا نقصان ہو گیا۔ اب لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے پچھلے سال قربانی کی تھی، اس سال وہ قربانی نہیں کر سکے۔ اس بار قربانی کے جانوروں کی جو قیمتیں تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں جانور آخری دن نظر آئے کہ لوگ ٹرکوں میں، گاڑیوں میں بھر بھر کے واپس لے جا رہے ہیں، اب وہ ان کے جانور نہیں بکے۔ یہ حالات ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ 2-3 بچوں کو رحیم یار خان میں ایک بندے نے زہر دے کے اور خود بھی خودکشی کر لی۔ ایک خاتون بھوک سے جو ہے وہ مر گئی۔ کہیں پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہی پی ٹی آئی۔ بھائی کسی چیز کو تو ہائی لائٹ کر لو، کوئی مطلب اب گھر میں بیٹھ کے اس چیز پہ، مہنگائی اور جو کچھ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس پہ ایک ویڈیو پیغام جاری کرنے میں اور اس حکومت کو ننگا کرنے میں اور ایکسپوز کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کو ایکسپوز کرنا، وائٹ پیپر جاری کرنا، دباؤ بڑھانا، حکومت کو ننگا کرنا، حکومت کو گندا کرنا، حکومت کی کارکردگی بتانا۔ اربوں روپے لگا کر اس نظام نے ایک جھوٹی پرسیپشن بنا لی ہے کہ پاکستان کا نظام چل پڑا ہے، چیزیں سسٹینیبل ہو گئی ہیں۔ حالانکہ حقیقت آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ کام تو اپوزیشن کا ہے نا کہ وہ وائٹ پیپر جاری کرتی ہے، وہ بتاتی ہے۔ آج اگر اخبار میں خبر نہ لگتی کہ کسانوں کا 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے ایک سال میں، اگر خالد محمود کھوکر پریس کانفرنس کر کے نہ کہتے انہوں نے 1600 ارب کہا، تو کیا یہ فگر، کیا پی ٹی آئی کا کام نہیں تھا کہ یہ فگر دینا؟ کیا پی ٹی آئی کا کام نہیں تھا کسانوں کے لیے کھڑا ہونا؟ کیا اس وقت جو ٹیکسٹائل کے ساتھ ہو رہا ہے، جو دیگر ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عمران خان کے جانے کے بعد سے دہشت گردی میں کتنا اضافہ ہو گیا، کوئی فگرز پی ٹی آئی نے دیے؟ میں نے کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ایک گروپ ہے جو آفیشیل گروپ ہے، جیسے پی ایم ایل این کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، جس میں میڈیا کو خبریں بھیجی جاتی ہیں، آفیشیل جو ان کا گروپ ہے۔ پچھلے 6 ماہ میں مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں جو ان کے میڈیا کا کرتے دھرتے ہیں پی ٹی آئی کے، کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے حکومت کے خلاف کتنے وائٹ پیپر جاری کیے ہیں، حکومت کے خلاف کتنے فیکٹس اینڈ فگرز جاری کیے ہیں، حکومت کے کتنے سکینڈلز آپ نے بریک کیے ہیں، حکومت کے کتنے سکینڈلز کو آپ نے ایکسپوز کیا ہے، مجھے جواب دے دیں۔ ہمیشہ اپوزیشن حکومت کو اٹیک کرتی ہے اور حکومت اس کو ریئیکٹ کرتی ہے، رسپونڈ کرتی ہے۔ یہاں پہ الٹا کھاتا ہے، حکومت پی ٹی آئی کو اٹیک کرتی ہے اور پی ٹی آئی کے میڈیا کا جو گروپ ہے اس میں صرف رسپونڈ جو پی ٹی آئی کا میڈیا کرتا ہے، میڈیا ٹیم کرتی ہے، وہ ٹکرز آتے ہیں، کوئی وائٹ پیپر نہیں۔ اگر آپ عمران خان کے ڈیالہ سے آنے والے بیانات کو نکال دیں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو نکال دیں، اور جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا مختلف ولاگ سے، مختلف پروگرام سے کلپ نکال کے لگاتا ہے، ان کو نکال دیں، تو مجھے پی ٹی آئی کے میڈیا کی کارکردگی بتائیں۔ پچھلے 6 ماہ میں یہ جو ساری میں نے چیزیں بتائی ہیں، اس پہ پی ٹی آئی کا میڈیا کیا کر رہا ہے مجھے بتا دیں۔ تو کیا آپ بتا دیں کہ پھر کیا کر رہے ہیں جو ان کے میڈیا کی، جن کی ذمہ داری ہے، کیا کر رہے ہیں، کس بات کے انہوں نے عہدے رکھے ہوئے ہیں؟ کہ بھئی آپ اگر کمپرومائزڈ ہیں، آپ اگر بزدل ہیں، اگر آپ کو کسی نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے حکومت کے خلاف کوئی چیز نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی، کوئی ایکسپوز نہیں کرنا، تو آپ چھوڑ دیں عہدہ۔ اگر آپ نہیں کر سکتے آپ عہدہ چھوڑ دیں۔ آپ کیوں اس طرح سے مطلب ایک آپ چیز کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھیں، کوئی آپ حکومت کو ایکسپوز نہیں کرتے، اور حکومت یہ پرسیپشن بنانے میں اب کافی حد تک کامیاب ہو گئی، ایک بنانے میں کہ ہم نے چیزیں کنٹرول کر لی ہیں، حالانکہ نہیں کر لیں۔ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ ریل اسٹیٹ کے حالات دیکھ لیں، آپ کنسٹرکشن کے دیکھ لیں، آپ تنخواہ طبقے کی صورتحال دیکھ لیں، آپ مڈل کلاس کی صورتحال دیکھ لیں، آپ کسانوں کی صورتحال دیکھ لیں، آپ تاجروں کی دیکھ لیں، آپ دکاندار، آپ کوئی ایک شعبہ بتا دیں جو بہتر ہوا ہو پچھلے 3 سال میں، کوئی ایک طبقہ بتا دیں جن کی زندگی میں کوئی سکھ آیا ہو، نہیں۔ لیکن پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن یہی ہے کہ جناب بلے بلے اور شاندار، اور حکومت بڑا زبردست کام کر رہی ہے۔ اور اسی طرح سے کئی بار ان کو، اب صنم جاوید کے لیے کتنے لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ گرفتار ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس علی نیلم اس کی ضمانت نہیں ہونے دے رہی، یہ وہ جو ان کے خامد عتیق ریاض نے ویڈیو پیغام جاری کیا۔ پھر اسی طرح سے
علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اشرف صاحب کہہ کہ تھک گئے ہیں کہ فارم 45 کی اسمبلی کا اجلاس بلاؤ، فارم 45 کے ایم این ایز ایم پی ایس کو بلا کے قومی اسمبلی کے لان میں ایک اسمبلی لگاؤ، ایک پنجاب اسمبلی کے لان میں اسمبلی لگاؤ فارم 45 والوں کی، نہیں کرتے۔ بھائی میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کے نہ کوئی وائٹ پیپر ہیں، نہ کوئی حکومتی اسکینڈلز ہیں۔ میں آپ کو مجھے ایک بات بتائیں، جب عمران خان جب تک باہر تھے ہر ہفتے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے تھے جس میں مہنگائی کا کمپیریزن کرتے تھے کہ میرے وقت میں کیا قیمتیں تھیں، آج کیا قیمتیں ہیں۔ آخری بار پی ٹی آئی نے کب یہ کمپیریزن کیا؟ اچھا پھر مجھے بتائیں کہ عمران خان جو ہیں وہ حکومتی اسکینڈلز کو پکڑتے تھے اور اس کو ایشو بنا دیتے تھے، پورے پاکستان تک وہ بات پہنچا دیتے تھے۔ سندھ کی حکومت پاکستان کی سب سے کرپٹ حکومت ہے، مجھے اس کے کوئی 3 اسکینڈلز بتا دیں جس کو پی ٹی آئی سندھ نے ایشو بنایا ہو۔ جو ٹرانسپورٹیشن کا کراچی میں ایشو ہے اس کو انہوں نے ایشو بنایا ہو، جو وہاں پہ اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کراچی میں اور سندھ میں اس کو پی ٹی آئی سندھ نے ایشو بنایا ہو۔ اسکینڈل کو ایشو بنانا ایک ہوتا ہے اسکینڈل۔ پنجاب میں اسکینڈل ہوا 34 کروڑ روپے میلاد النبی کی لائٹنگ میں کرپشن ہو گئی، کہیں پہ آپ نے آواز سنی ہے؟ ابھی اس دن زاہد گشکوری صاحب نے خبر دی کہ نگران دور میں پتہ نہیں کتنے ارب کی جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ کوئی آپ نے پی ٹی آئی کے اس کے اوپر دیکھا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی ایک ڈسکنیکٹ ہے عوام کے ساتھ، عوامی ایشوز کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ یہ عمران خان کے نام کے بینیفیشری ہیں، ان کو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑا ہے، یہ عمران خان کی جیل کے بینیفیشری ہیں، یہ عمران خان کے نام پہ ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، کونسلر نہ بن سکتے، یہ پروٹوکول لے رہے ہیں، یہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ان کی حکمت عملی انتہائی پیتھیٹک ہے۔ یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ چابی والے کھلونے ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ کوئی وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے جس سے کوئی مومنٹم بنے۔ انٹرنل ان کی لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے چیزیں، میں نے اس میں کسی کا نام نہیں لیا، نہ میں نے ان کا نام لیا جو جن 15-20 نے یہ چیزیں کی ہیں، نہ ان کے نام لیے جو نہیں کر رہے، نہ ان کی مرکزی لیڈرشپ کے نام لیے ہیں۔ میں نے صرف یہ سوالات اور حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے، جو میرے مطابق حقیقت ہے، آپ کے نزدیک یہ حقیقت نہیں ہوگی، آپ کے نزدیک جو حقیقت ہے وہ آپ لکھ دیجئے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی، میں اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ ایک بلاگ میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ایک گروپ پوسٹ رہنما کے ساتھ میری بات ہوئی، اس نے کہا چیزیں اس نہج پہ آ گئی ہیں کہ اب وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ عمران خان کی خدا نخواستہ جان کو خطرہ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ کوئی پی ٹی آئی کوئی کر رہی ہے عمران خان کو اگر خطرہ ہے تو اس کے لیے کچھ کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی، کوئی کام یہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جو اس وقت پچھلے 2 دن میں نے ان کے حالات دیکھے ہیں نا، مجھے نہ تو کوئی تحریک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عمران خان اندر بیٹھ کے تحریک کا کہہ بھی دے گا تو تحریک کس نے چلانی ہے؟ انہوں نے چلانی ہے نا۔ یا تو پھر عمران خان بولڈ سٹیپ لے، عمران خان دے ذمہ داری اپنی بہن کو، دے اپنی بہنوں کو ذمہ داری کے لیڈ یہ کریں گی، یہ دیکھیں گی، پھر تو ہے۔ ورنہ جو اس وقت صورتحال ہے، میں آپ کو کیا کیا ان کے قصے بتاؤں۔ ایک وکیل، بڑا لائق وکیل، اس سے بات کی گئی کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں اس کو بھی کھڑا کیا جائے پی ٹی آئی کی کچھ لوگوں کی طرف سے وکیل کر کے، کیونکہ نون لیگ نے بھی ابھی اس میں وہ پارٹی کچھ لوگ بنے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے۔ وکیل سے بات ہو گئی، پٹیشن تیار ہو گئی، پٹیشن دائر ہونی تھی، تو ایک دن پہلے پی ٹی آئی کے ایک بڑے وکیل نے، جس کے پاس اختیار ہے فیصلوں کا، اس نے روک دیا کہ یہ وکیل پیش نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں پیش ہوگا؟ وجہ سمپل تھی جو سمجھ آتی ہے کہ وہ لائق وکیل ہے، وہ جب لائق وکیل، وہ کیونکہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، وہ لائق وکیل جب دلائل دے گا پورا پاکستان اس کو دیکھ رہا ہوگا، اس کے دلائل سن رہا ہوگا، پورے پاکستان میں اس کی بلے بلے ہو جائے گی۔ ایک اور لائق بندہ، لوگ کہیں گے کہ اس کو تو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں ہونا چاہیے، اور پھر ایک اور اگر پی ٹی آئی میں لیگل ٹیم میں ایک لائق بندہ آ جائے گا تو پہلے جو 1-2 لائق بندے ہیں ان کی تو منوپلی ختم ہو جائے گی نا۔ عمران خان تک بھی بات پہنچ جائے گی کہ یار وہ فلاں کا پتہ چل، عمران خان جیل بیٹھ کے، اس کے پاس ٹی وی ہے، وہ جیل بیٹھ کے جب اس کے دلائل سنے گا اس لائق وکیل کے، عمران خان تو کہے گا کہ اس کو تو فوراً لیگل ٹیم میں لو، اس کو تو میرے ساتھ ملاقات کرو، اس کو فلانا کیس بھی دو، اس کو فلانا کیس بھی دو، پھر منوپلی تو ختم ہو جائے گی، اجارہ داری تو ختم ہو جائے گی۔ تو یہ انٹرنل ان کی لڑائیاں ہیں، یہ ان کے یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ چابی والے کھلونے ہیں، اور اگر بات انہی پہ رہی تو عمران خان کی رہائی ناممکن ہے، کیونکہ یہ جتنی بڑی لڑائی ہے وہ لڑائی ان غیر سنجیدہ، ان چابی والے کھلونوں، ان بزدلوں اور ان کمپرومائز لوگوں کے ساتھ نہیں لڑی جا سکتی۔ آصف بحرانی جو پڑھا جا رہا ہے نام ان کا، وہ کہتے ہیں کہ صدیق بھائی سندھ کے حالات پر بات کریں۔ سندھ میں صورتحال بہت ہی خراب ہے۔ سعید افضل صاحب یو کے سے کمنٹ کر رہے ہیں، کوئی سوال اوپر گزرا ہے تو ابھی میں دیکھ لوں گا۔ سعید بھائی آپ کو بہت سلام، آپ کو عید مبارک۔ اور سعید بھائی کے پاس بھی جائیں گے انشاءاللہ، وہاں ہمارے بڑے مہربان دوست، آپ تو ظاہر ہے عمران ریاض صاحب بھی یو کے میں ہیں، اور اسی طرح سے اب میرے بہت ایک بڑے محسن ہیں مجھے یہاں تک لانے میں، جن کا بڑا کردار ہے، امجد حسین جٹ صاحب، وہ بھی یو کے میں ہیں۔ امجد حسین جٹ صاحب وہ ہیں جو مجھے میرے علاقے سے لاہور لائے تھے، اور ان کی وجہ سے ہی پھر ظاہر ہے میں آگے بڑھا، تو مجھے میرے بیکورڈ علاقے سے لاہور لانے والے جو ہیں وہ امجد جٹ صاحب ہیں، اور امجد جٹ صاحب کے بعد پھر ڈاکٹر حمیرہ ہیں جنہوں نے
جب میں بھاولپور تھا تو بھاولپور سے لاہور، پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جانا چاہیے، تو خیر وہ میں کئی ولاگز میں اس پہ بات کر چکا ہوں۔ تو سندھ کے حالات بہت ہی خراب ہیں، اور ظاہر ہے سندھ کے حالات میڈیا اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کرتا، اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ سندھ کے اندر جو چیزیں ہیں نا وہ فیس بک پہ بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ سندھ کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ٹویٹر پہ سندھ کے حالات اور صورتحال ہائی لائٹ نہیں ہوتے۔ تو سندھ میں جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ فیس بک پہ لائیو جا رہے ہوتے ہیں، فیس بک پہ چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹویٹر پہ وہ چیزیں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جو سندھ کی تنظیم ہے اپوزیشن کی، اب ویسے تو اب ان کو جو ووٹ پڑا وہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں بھی انہوں نے کلین سویپ کیا۔ تو پی ٹی آئی کی سندھ کی جو کارکردگی ہے نا، میں نے حلیم عادل شیخ صاحب سے پوچھا اور میں نے کہا کہ پاکستان کی سب سے کرپٹ حکومت سندھ حکومت ہے۔ میں نے کہا کہ 3 ایشوز بتا دیں، سکینڈلز بتا دیں سندھ حکومت کے جن کو ایشو بنایا ہو پی ٹی آئی نے، نہیں بنا سکی۔ اندرون سندھ میں جو حالات ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ نہیں لا پا رہی۔ اچھا کیوں نہیں لا پا رہی؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم تھی نا وہ پاکستان سے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے چیزیں گراؤنڈ کی جو عوامی ایشوز ہیں وہ اب اس طرح سے پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز ان کو نہیں ہائی لائٹ کر پا رہے ٹویٹر کے اوپر خاص طور پہ۔ اچھا اسی طرح سے سوری ایک سوال اور تھا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن سندھ میں حالات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خراب ہیں۔ سعید افضل صاحب، اچھا تو سعید افضل صاحب آپ کا سوال تو میں چلیں پڑھ دیتا ہوں۔ سعید افضل صاحب نے کہا ہے کہ صدیق بھائی آپ کا ایڈریس چاہیے تحفے کے لیے۔ تو سعید بھائی آپ کا جو تحفہ ہے میرے لیے وہ آپ کی دعائیں ہیں، مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور یہی آپ کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا اسی طرح سے احسان الہی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک جاندار عوامی تحریک کے کیا تقاضے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ تحریک اس وقت کامیاب ہوگی جب پی ٹی آئی یہ چیز عوام کو ریئلائز کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ عمران خان پاکستان کے لوگوں کے لیے جیل بیٹھا ہے، ورنہ عمران خان کی ذات کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ یہ بتا دے گی، دکھا دے گی، ثابت کر دے گی کہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے تو پاکستان کے لوگوں پر زمین تنگ ہو گئی ہے، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے حقیقت میں، سرکاری فگرز میں نہیں۔ تو جب پی ٹی آئی ان چیزوں کو اسٹیبلش کر دے گی، نمبر 1 کہ عمران خان جیل میں عوام کی خاطر بیٹھا ہے، نمبر 2 یہ اسٹیبلش کر دے گی کہ عمران خان کے جانے کے بعد لوگوں کے ساتھ بہت بدترین حالات ہوئے ہیں، جب پی ٹی آئی اس بات کو لوگوں پر اسٹیبلش کر دے گی کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتے اور یہ نظام نہیں گرتا اور یہ حکومت نہیں گرتی تب تک لوگوں کی زندگی میں کوئی خوشحالی نہیں آنے والی، اور جب تک وہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے تو تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ذوالفقار ملاح شاید پورا نام ہے، ذوالفقار صاحب نے سعودی عرب سے کمنٹ کیا ہے۔ ذوالفقار بھائی آپ کو بہت سلام۔ اور اشوک کمار صاحب سندھ کے حالات پہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا تو ذوالفقار صاحب شاید میں نے نام لیا تھا سعودی عرب سے۔ ذوالفقار بھائی آپ کے پاس سب سے پہلے انشاءاللہ آئیں گے اور عمرے کے لیے جب بھی نام سٹاپ لسٹ سے نکلے گا۔ اور ایک اور نائلہ قادر، اچھا ملائیشیا سے، سعودی عرب میں بھی ایک مہربان ہیں جن کا میں آج کیونکہ ذرا ایک دن ایسا ہے تو سیاست کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزوں پر بات کر رہے ہیں۔ تو سعودی عرب میں ہمارے ایک دوست ہیں تجمل حسین انقلابی صاحب، حافظ تجمل حسین صاحب، اور جیسے میں نے امجد حسین جٹ صاحب کا ذکر کیا کہ مجھے یہاں تک لانے میں ان کا بڑا کردار ہے، تو اسی طرح سے تجمل حسین انقلابی صاحب، حافظ تجمل صاحب شکر گڑھ سے ان کا تعلق ہے، تو وہ بھی میرے یعنی اگر میں 10 اپنے موسنوں کی بات کروں مجھے یہاں تک لانے میں جن کا کردار ہے میری پوری کریئر میں، تو ان میں سے تجمل حسین انقلابی صاحب بھی ہیں جن کا کردار ہے۔ اچھا اسی طرح سے دعا دی ہے جہانگیر عباس صاحب نے، اور عید مبارک کہی ہے جہانگیر بھائی آپ کو بھی بہت بہت جو ہے وہ عید مبارک۔ اچھا ملائیشیا کب آئیں گے؟ نائلہ قادر پوچھ رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب نام سٹاپ لسٹ سے نکلے گا تو ٹریول کریں گے تو ضرور انشاءاللہ۔ تنزیلہ بابر، صدیق بھائی السلام علیکم اور بہت دعائیں، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے دعائیں دینے والوں کو، اور ظاہر ہے آپ کی دعائیں ہی ہمارا اثاثہ ہیں، تو ان دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور آپ آگے جو حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دعائیں بڑھا دینی چاہیے۔ ہارون قاضی صاحب سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام ہارون بھائی۔ اور اسی طرح سے محمد طاہر صاحب عید مبارک۔ طاہر بھائی آپ کو بھی جو ہے وہ عید مبارک۔ اور ڈاکٹر صاحب کا، اچھا میں ادھر ذرا کمنٹس پڑھتا ہوں۔
ذرا مجھے، کیونکہ وہ ضمیر بھائی بھی سوال اور چیزیں بھیج رہے ہیں اور مصدق بھائی بھی، فیضان بھائی بھی، تو ان سے ذرا کہوں گا کہ ذرا یہ جو لوگوں کے دعائیہ بھی کمنٹس جو آ رہے ہیں ذرا بتاتے جائیں تاکہ سب کا ذکر ہو جائے، اور جو عید مبارک کہہ رہے ہیں وہ بھی. اچھا، احمد مشتاق فاروق صاحب کہتے ہیں کہ صدیق بھائی جب بھی آپ کا نام سٹاپ لسٹ سے نکلے تو عمان لازمی آئیں. جی ضرور آئیں گے انشاءاللہ احمد مشتاق فاروق صاحب انشاءاللہ، اور عثمان ریاض صاحب بھی وہاں پہ ہیں تو ہم نے آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. اسی طرح سے علی احمد صاحب کہتے ہیں کہ کیا میں بھی وزیر اعظم بن سکتا ہوں الیکشن کے بغیر؟ بالکل علی بھائی آپ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو لیلا بننا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو اپنی عزت، خودداری، غیرت سب کچھ قربان کرنی پڑے گی، ذبح کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے اندر سے غیرت ختم کرنی پڑے گی، خودداری ختم کرنی پڑے گی. سب چیزیں جب آپ ذبح کر دیں گے اور آپ لیلا بننے کو تیار ہو جائیں گے، تو جب آپ لیلا بننے کو تیار ہو جائیں گے تو آپ وزیر اعظم کیا کچھ بھی بن سکتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں وہی اسی کا مستقبل ہے جو لیلا بنے. SAL نذیر انہوں نے کاشف عباسی صاحب کا پوچھا ہے کہ ان کا بتائیں. میرا کوئی رابطہ تو نہیں ہوا. کاشف عباسی صاحب جب آف ایئر ہوئے تھے اس کے بعد ہماری ایک ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن ابھی نہیں میرا رابطہ ہوا، اور ان کا نام بھی سٹاپ لسٹ پہ ہے، وہ ملک سے نہیں جا سکتے. اچھا، ایک کسی نے کہا ہے کہ صدیق بھائی ہاں ریئل ٹاک پولیٹکس، انہوں نے کہا ہے کہ صدیق بھائی جو جج جو ہیں جو مقصود نشستوں کا کیس سن رہے ہیں ان کی تصویریں آپ شیئر کریں. ان کی تصویریں ظاہر ہے پی ٹی آئی نے کرنی ہے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کرنی ہے. ہم تو ان کے روز نام بتاتے ہیں کہ کون کون سے جج ہیں جو کیس سن رہے ہیں، اور ان میں وہ 5 جج بھی شامل ہیں جنہوں نے 7 مئی کو پی ٹی آئی کے خلاف ایک بڑا فیصلہ دیا ہے. جسٹس نور الدین خان، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، یہ سارے. اچھا، اور اسی طرح سے میں ہاں ریئل ٹاکس کا میں نے نام لے دیا اور ان کا سوال بھی بتا دیا. چلیں میں سامنے ذرا کچھ کمنٹس پڑھتا ہوں. پھر مختار صاحب ہیں ڈاکٹر، اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ رانا عبد القیوم لاہور سے کہہ رہے ہیں گڈ لک اینڈ سلام ٹو ڈاکٹر مختار صاحب. جی بالکل، وعلیکم السلام. ڈاکٹر مختار جو ہیں وہ میرے ماموں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رانا عبد القیوم صاحب جو ہیں وہ ان کے دوست ہیں، تو اس لیے انہوں نے اسلام بھیجا ہے. تو بس ماموں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. میں عید کے بعد ایک شادی ہے چوکازم جانا ہے تو انشاءاللہ ضرور. اچھا، تو اسی طرح سے جی راشد خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام راشد بھائی. اور بہت سے میں کمنٹس پڑھ رہا ہوں جو ریلیز عمران خان، اور اسی طرح سے عمران خان زندہ باد کون کہہ رہا تھا؟ یہ عبید اللہ صاحب، شاہ عبید اللہ نعمان صاحب. تو دعائیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. ہارون قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا کمنٹ وہ آگے چلا گیا، ادھر آ جائے گا ابھی میرے پاس واٹس ایپ پہ. عزیز سبحانی صاحب عید مبارک. جان صاحب جی آپ کو بھی عید مبارک. محمد طاہر صاحب کہ ان کا کمنٹ چلا گیا، ابھی ادھر آ جائے گا. احمد رضا صاحب عید مبارک. تو یہ بس یہ ضمیر بھائی کو کہوں گا، فیضان بھائی کو اور مصدق بھائی کو کہ جو عید مبارک کہہ رہے ہیں یا سلام کر رہے ہیں ان کا بھی ادھر بھیج دیں. اچھا، کہتے ہیں کہ کسی میں اب اخلاقی جرت نہیں رہی اور بحث ہو گئے ہیں لوگ. ہارون قاضی صاحب کہہ رہے ہیں ہر جگہ پہ. بالکل جی، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عہدوں پر وہ تو بحث ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کے گھر چل رہے ہیں، ان کو کوئی مشکلات نہیں ہیں، ان کے بچے باہر ہیں. جس دن حالات پاکستان میں خدا نخواستہ بالکل ہاتھ سے نقلیں گے تو وہ ٹکٹ کٹوائیں گے، پاکستان سے باہر چلے جائیں گے. ان کے ساتھ سے جائیدادیں، اولادیں، کاروبار، مفاد سب کچھ پاکستان سے باہر ہے. عبد القادر یا قدیر جو بھی ان کا نام ہے، بلوچستان سے ہیں. ماشاءاللہ جی، بلوچستان زندہ باد. بلوچستان کے لوگوں کی مزاحمت زندہ باد، اور اللہ کرے کہ وہاں پہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، حقیقی عوامی نمائندہ جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آئے. اچھا، اسی طرح سے ڈاکٹر رخشندہ عالم کہتی ہیں کہ میں آپ کو اس وقت سے جو ہے وہ آپ کو فالو کر رہی ہوں جب آپ کے چند 100 فالوورز تھے. آپ کا کام زبردست ہے، اپنے سٹانس پر ڈٹے رہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ میں روز 2 نوافل آپ سب کی سلامتی کے لیے پڑھتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آئرلینڈ ہوتے ہیں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں روز انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرا نام نہیں لینا کہیں پہ. انہوں نے کہا کہ میں روز عمران خان کے لیے 2 نوافل پڑھتا ہوں. یہ محبت کہاں کسی کو نصیب ہوتی ہے؟ عہدوں سے محبت نہیں ملتی، عزت نہیں ملتی. جو اس وقت عہدوں پر بیٹھے ہیں وہ کہیں پہ جا کے ایک عوام میں بیٹھ کے چائے کا کپ نہیں پی سکتے، اور جو جیل بیٹھا ہے لوگ اس کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، لوگ اس لیے نوافل پڑھ رہے ہیں.
اور لوگ اس کے لیے حج کر رہے ہیں, لوگ اس کے لیے عمرے کر رہے ہیں. تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی دین ہے, یہ عزت اور یہ محبت. اچھا, السلام علیکم صدیق بھائی, اور امریکہ سے عبد الواسع صاحب, مصدق بھائی کو بھی انہوں نے عید مبارک کہا ہے, اور ساری ٹیم کو انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل آپ کو بھی جی بہت بہت عید مبارک. اور اچھا, وہ کہتے ہیں جی تھنک اینڈ گرو کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کو اتنی تنقید کے باوجود دوبارہ نہیں اٹھایا گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل, اللہ تعالیٰ کا کرم, دعائیں, اور پاکستان میں حالات جس طرح کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور کچھ چیزیں ہیں کیسے کب کیسے بچے, اور کب کیا ہوا, کیسے بچے, کہاں رہے, کہاں رہے, کتنے عرصہ گھر سے باہر رہے, یہ چیزیں یہ بھی شیئر کرنے والی نہیں ہیں. لوگوں کی مشکلات ہم سے بہت زیادہ ہیں, تو یہ اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے ہے. باقی کچھ لوگ نا ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ باریک واردات ڈالتے ہیں, آپ نے یہ واردات ڈال دی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پاکستان کے جو لوگ ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر جو دیکھتے ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. جس دن ہم اس نظام کے ساتھ ہم نے سودے بازی کر لی, اور ہم نے جو ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا, اور اس نظام سے سودے بازی کر دی, 1 گھنٹے کے اندر اندر ہمارا کچا چٹا کھول کے سامنے آ جائے گا, ایکسپوز ہو جائیں گے, اور لوگ دیکھنا بھی چھوڑ دیں گے, سننا بھی چھوڑ دیں گے, نفرت کرنا شروع کر دیں گے. جاوید خان صاحب ہیں ملائیشیا سے, آپ کو جاوید بھائی بہت بہت مبارکباد, عید کی مبارک. اور مظفر علی جتوئی صاحب کہتے ہیں کہ مظفر علی صاحب کہتے ہیں, شاید جتوئی سے ہیں یہ, وہ کہتے ہیں کہ کیا اب بھی عمران خان کی رہائی کی کوئی امید باقی ہے؟ امید تو ہے. امید کیا ہے؟ یہ ہے کہ لوگ اس نظام سے نفرت کرتے ہیں, اس نظام کو نہیں مانتے, اس حکومت کو نہیں مانتے. ہاں لوگ نکلتے نہیں ہیں, یہ بات درست ہے. آج کل 5 لاکھ لوگ پاکستان میں سڑکوں پر نکل آئے تو عمران خان کل رات کو رہا ہوگا. جب تک پی ٹی آئی لوگوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو جاتی تب تک عمران خان کی رہائی اتنی آسان نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے نا کہ عمران خان کا جو موقف ہے پاکستان کے لیے, عزت خودداری کے لیے, وہ اتنا سخت ہے کہ وہ عالمی قوتوں کو اور یہاں کے اندرونی قوتوں کو برداشت نہیں ہے. میں دوستوں کو کہوں گا جی جو مجھے سوال بھیج رہے ہیں, پلیز, جو لوگوں کے بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں لیکن آپ کی سپیڈ بہرحال سلو ہے, آپ کی کارکردگی جو ہے وہ شہباز شریف والی ہے اور مریم نواز والی ہے, تو آپ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں, جلدی جلدی بھیجیں تاکہ جلدی جلدی ہم اس کو لائیو سیشن کو اینڈ کریں. نصرت ہے نام ان کا جنہوں نے سوال کیا ہے, نصرت صاحبہ, وہ کہتی ہیں کہ سلام بھائی, میں آپ کو نیو یارک سے دیکھ رہی ہوں. سوال یہ ہے کہ لیڈرشپ جو باہر ہے وہ تو کمپرومائزڈ ہے, تو پارٹی کا کنٹرول علیمہ خان آپا کو کیوں نہیں دے دیا جاتا؟ جس کو بولنا ہے وہ بولے. دیکھیں بالکل میں آپ سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کو رول ملنا چاہیے, اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اگر کمپرومائز نہیں بھی ہیں تو نااہل ہیں, نکمے ہیں, ان کی حکمت عملی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو اب عمران خان ایک نئی تحریک, ایک فیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں. بہرحال کچھ لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں, جیسے امجد خان نیازی صاحب کو دوبارہ ذمہ داری ملی ہے, سالار خان کاکر کو ملی ہے, علی حمزہ بہت ایکٹیو ہیں, ملک احمد خان بچر بہت ایکٹیو ہیں. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں. اور منظور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں طلعت حسین صاحب پر کمنٹ نہیں کرتا. چھوڑ دیں, جو لوگ ریلیونٹ ہو گئے ہیں, کیا ان کو کمنٹ کر کے ان کو ریلیونٹ بنانا ہے. اچھا, ذیشان اکرم صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ہوسٹن میں دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ آئیں ہوسٹن. اور بالکل جی ہوسٹن آئیں گے. ہوسٹن تو آپ ہمارا گھر ہے, کیونکہ ہمارے دوست عمر جٹ صاحب وہاں پہ ہیں, تو ہوسٹن آئیں گے انشاءاللہ. ذیشان بھائی, ذیشان اکرم بھائی, آپ سے بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پھر ریئل ٹاک پولیٹکس کہتے ہیں کہ کوئی کہے کہ عمران خان کو جیل سے نکلنے کا راستہ ملے گا, کم از کم اس نظام کی موجودگی تک وہ راستہ نہیں ملے گا خان صاحب کے لیے, کیونکہ اس نظام کی موجودگی کا انحصار عمران خان. ہاں یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کی بقا اسی وقت تک ہے جب تک عمران خان جیل میں ہے. جب عمران خان جیل سے باہر آئے تو اس نظام کا سروائیول مشکل ہے, اور اسی لیے یہ نظام عمران خان کو باہر نہیں آنے دے رہا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی پہ, عوام پاکستان پہ, کہ وہ کب اتنی موومنٹ چلاتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جو عمران خان کی رہائی ممکن ہو. چلیں جی جلدی جلدی بات کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اس سیشن کو. کل دوبارہ سیشن کریں گے لائیو. جرمنی سے دیکھ رہے ہیں ناصر صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور پاکستان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جاوید خان صاحب کہہ رہے ہیں جو جتنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کردار ادا کرے, جو دعا صرف کر سکتا ہے دعا کرے, جو سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا سکتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائے, جو سڑکوں پہ آ سکتا ہے وہ سڑکوں پہ آئے. فیصلے تو اب سڑکوں پہ ہونے ہیں. محمد اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو بنی گالا آ کر خاموش بیٹھ جانا چاہیے, شاید یہ قوم جاگ جائے.
دیکھیں اب بہت لوگ یہ بات کہتے ہیں یار پاکستان کی قوم عمران خان کو ڈیزرو نہیں کرتی، پاکستان کی قوم عمران خان بہتر ہے ڈیل کر لے اور باہر آ کر بیٹھے، کیوں اپنی جان اس نے اسٹیک پہ لگائی ہوئی ہے۔ لیکن عمران خان ظاہر ہے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ اس بڑی تعداد میں نہیں نکلتے جس بڑی تعداد میں نکلنا چاہیے۔